بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح جیل جیسی اذیت ناک جگہ کو پرسکون اور رہنے کے قابل بنا دیا تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ کو یوسف علیہ السلام کی باپ کے لیے بے چینی دور کرنے کے لیے بھیجا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زلیخا کے حکم کے باوجود جیلر کدامون یوسف علیہ السلام پر سختی نہ کر سکا۔ وجہ یہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے چند ہی دن میں اپنی محبت، خدمت اور نیک عادات سے سب قیدیوں کا دل جیت لیا تھا۔ جیل جو کہ پہلے پاگل خانہ لگتا تھا، اسے صاف ستھرا کر کے رہنے کے قابل بنا دیا۔ پھر تمام قیدیوں کے ساتھ پہاڑوں پر نہ صرف پتھر توڑے بلکہ کام کرنے میں کمزوروں کی مدد بھی کی۔ تمام قیدیوں کے پیروں اور گلے میں موٹی زنجیر ڈال کر رکھا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے مشورے پر تمام قیدیوں کے پھٹے پرانے کپڑے رودامون نے تبدیل کروا دیے تھے، جس کی وجہ سے سب قیدی بے انتہا خوش ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی کوٹھڑی میں موجود 2 قیدی، جن میں سے ایک نے بادشاہ آمون حتب کو زہر ڈالا تھا، سپہ سالار پوتیفار اسے کوڑے لگوا کر اعتراف جرم کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو دور سے ایک نظر دیکھا تو حیران ہوا، ساتھ ہی خوش بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا۔ حیران اس بات پر ہوا کہ یوسف نے کس طرح پورے جیل کا ماحول، نقشہ، سب ہی کچھ بدل کے رکھ دیا تھا اور ہر دل میں گھر کر لیا تھا، اور پریشان اس بات پر ہوا کہ اس نے ایک عظیم انسان کو کھو دیا تھا، اور خوش اس بات پر ہوا کہ یوسف اس کی بیوی کے چنگل سے نکل گیا تھا اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ جب پوتیفار نے یہ سب زلیخا کو بتایا کہ میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں کہ کس طرح اس نے زندان کا نقشہ تک بدل دیا ہے، ہر کوئی خوش ہے اس کی وجہ سے اور وہ خود بھی مطمئن ہے، تو زلیخا پر بجلیاں گر گئیں، کیونکہ اس کی ساری چالیں یوسف کی قربت کے لیے تھیں جو کہ ناکام ہو چکی تھیں۔ اب وہ کنیز پر برس پڑی کہ تمہارے احمقانہ مشوروں سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ اب کنیز نے ایک اور نیا مشورہ چھوڑ دیا، جس پر عمل کرنے کے لیے دونوں زندان گئیں اور جیلر کو سونے کے سکے دے کر لالچ دی کہ یوسف کو جسمانی اذیت دی جائے، کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ فرما برداری کرے، اور میں اسے اذیت میں خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو کوڑے لگتے دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہی وہ تڑپنے لگی اور کہا، بس کریں، بس کریں۔ یوسف کو کوڑے کھا کر نڈھال ہوتے ہوئے دیکھ کر تمام قیدی ان کی خدمت کے لیے لگ گئے اور سب کو بہت دکھ ہوا۔ کوڑے مارنے والے نے بھی معافی مانگی۔ جیلر نے بھی یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ وہ زلیخا کس طرح چیخ اٹھی تھی اور بولی کہ بس کرو، ہاتھ روک دو، ہاتھ روک دو۔ یوسف علیہ السلام سن کر بولے کہ ہاں، وہ عجیب خاتون ہے، نہ تو ان کا غیظ و غضب سنگ دلانہ ہے اور نہ ہی مہر و محبت عاشقانہ ہے۔ زلیخا کا یہ حربہ بھی ناکام ہو چکا تھا، اب وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اب تو پوری جیل میں بھی یہ بات گردش کرنے لگی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سمیت کئی حسین خواتین کے آگے جھکنے سے انکار پر سزا پائی ہے۔ سب کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت مزید بڑھ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ یوسف نے تمام قیدیوں کو حقیقی خدا کی پہچان اور جھوٹے پتھر لکڑی کے خداؤں کا فرق سمجھانے کی کوشش کی، اور بتایا کہ ہر تخت نشین کو ایک دن لازمی تختہ نشین ہونا پڑتا ہے، اس لیے خواہشوں کے پیچھے بھاگو تو خواہشیں بھی آگے آگے بھاگتی ہیں۔ جس کے ساتھ اس کا حقیقی محبوب ہر لمحہ ہو حاضر و ناظر، ہر چیز پر قادر، تو اس کے لیے ہر جگہ خوبصورت ہے، چاہے زندان ہی کیوں نہ ہو۔
یوسف علیہ السلام تمام قیدیوں کے ساتھ پہاڑوں کی کان پر تھے کہ اچانک ایک اونٹ اپنے قافلے کو چھوڑ کر اسی طرف آ گیا۔ اونٹ کے پیچھے مالک بھی بھاگتا رہا، اور جب یوسف علیہ السلام نے اس کا حلیہ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو کنعانی باشندہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر ہی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی خیریت پوچھ لی، اور جب پتہ چلا کہ وہ ہر وقت بیٹے کی جدائی میں روتے رہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے۔ اتنے میں اونٹ خود ہی واپس مالک کے پاس آ گیا۔ مالک حیران ہوا کہ یہ تو بالکل بے قابو تھا، اس نے مجھے بھگا بھگا کر تھکا دیا، مگر اب کیسے خود آ گیا؟ لیکن یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی ہدف کی طرف گامزن اپنا اپنا کام کر رہی ہے، اور اس اونٹ نے بھی اپنا کام کیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے سب ہوا۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مسافر کو یہ پیغام دیا کہ انہیں کہو کہ صبر کریں اور اپنے دل کو یاد الہی سے معمور کریں اور اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کے لیے دعا کیا کریں۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔